अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तानियों के इजराइल जाने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। इजराइल की गजा पर एक बार फिर जंग मुसल्लत, 600 से जायद फलस्तीनी शहीद। सदर ट्रंप अमरीकी तालीमी मयार से नाखुश, महकमा तालीम बंद करने का हुक्म। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को बिजली देने वाले सब स्टेशन में आतिशज़दगी, एयरपोर्ट 24 घंटे के लिए बंद। ये थी टॉप स्टोरीज के बाद देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान की तरफ से 3 बड़े अहम बयानात सामने आए हैं और ये बयानात सामने आए हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से। तर्जुमान दफ्तर खारजा जनाब शफकत अली खान साहब की जो वीकली प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें ये बयान दिए गए हैं। बड़े अहम बयान हैं। ये तीनों बयानात हम आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहला बयान जो है वो आया है अमेरिका में पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी के हवाले से। अमेरिका में पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी के हवाले से गुज़िश्ता कई हफ्तों से बातचीत चल रही थी। खबरों में ये मामला गर्म था। हमने भी आपको बताया था कि कुछ स्पेकुलेशंस हैं और ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तानियों के दाखिले पर अमेरिका में पाबंदी आयद कर दी जाएगी। रेड लिस्ट, येलो लिस्ट, ग्रीन, ऑरेंज लिस्ट वगैरह की बातचीत हो रही थी और इनकी डिटेल्स जो है वो सारे मीडिया में गर्दिश कर रही थी। अब तर्जुमान दफ्तर खारजा की जो वीकली प्रेस टॉक होती है उसमें शफकत अली खान साहब ने कहा है कि अमेरिका में पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी की जो खबर है वो बिल्कुल गलत है और इस हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट की तरदीद भी आ गई है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तानियों के हवाले से अमेरिका में दाखिले पर जो पाबंदी का मामला है वो यूं कहिए कि कुछ अरसे के लिए तो टल गया है और अब इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होगी। दूसरी जो बात सामने आई प्रेस ब्रीफ में शफकत अली खान साहब ने जो बात की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और वो बात थी पाकिस्तानियों के इसराइल जाने के हवाले से। बहुत सारे मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं इंटरनेट पर उनमें ये खबर गर्दिश कर रही थी कि कुछ पाकिस्तानी हैं जो कि इसराइल गए हैं। अब ये दौरा किसने किया, क्यों किया, किस तरीके से किया, इसके बारे में किसी किस्म की कोई तफसील सामने नहीं आ रही थी और शफकत अली खान साहब ने अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग थी, जो प्रेस टॉक थी उसमें ये बात की है कि पाकिस्तानियों के इसराइल जाने की खबर से मुताल्लिक हमारे पास इस वक्त ऑफिशियली कोई खबर नहीं है और हम इस पर देखेंगे। अगर हमारे पास कोई डिटेल्स आती हैं इस हवाले से तो फिर आपको मुत्तला करेंगे। और तीसरी अहम बात जो कि हमारे सामने पेश हुई इस प्रेस टॉक में वो थी जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले के हवाले से और शफकत अली खान साहब ने ये बात भी की जो कि बड़ी अहम बात है। उन्होंने ये कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की अभी तक भारत ने किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं की है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उसमें भारत मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है। तो ये एक बहुत बड़े ऑफिस की तरफ से ये अहम बयान सामने आया है और एक मरतबा फिर भारत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। सबसे पहले आपके सामने खबर पेश करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। जी, ये खुशी के हवाले से एक रैंकिंग होती है जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी की जाती है और ये जो खुशी की रैंकिंग है ये इस साल भी जारी कर दी गई है और इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि दुनिया में खुश तरीन मुल्क तस्वुर किया जाता है और कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि दुनिया के नाखुश तरीन मुल्क का जिसके पास ये रैंक या एजाज़ आया है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो खुश मुल्क है, खुश मुल्कों में सबसे टॉप पर जिसका नंबर आया है वो है फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो कंसेक्यूटिव 8 सालों से दुनिया का खुश तरीन मुल्क करार पा रहा है और ये एक बहुत बड़ी स्टडी होनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है कि फिनलैंड के लोग जो हैं वो दुनिया के खुश तरीन लोग हैं और मुसलसल 8 सालों से वो इस रैंकिंग में टॉप पर आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम मजीद ममालिक की बात करें तो जो टॉप 5 ममालिक हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर तो है फिनलैंड, फिर दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, उसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो आइसलैंड है, चौथे नंबर पर है स्वीडन और पांचवें नंबर पर है नेदरलैंड्स। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जो है वो 190 नंबर पर है। पिछले साल पाकिस्तान का रैंक था 108, यानी कि पाकिस्तान के लोगों की खुशी में जो है वो कुछ कमी हुई है। पहले 108 नंबर पे थे, अब 109 नंबर पे आए हैं। और अगर पाकिस्तान के बाद बात की जाए इंडिया की
तो इंडिया जो है वो लास्ट ईयर था 126 नंबर पर, और अब उसकी जो खुशी में बेहतरी आई है, और अब इंडिया की रैंकिंग में बेहतरी आकर अब इंडिया पहुंच गया है 118 यानी कि 118वें नंबर पर। तो इंडिया के जो लोग हैं उनकी खुशी में इजाफा देखने में आया है, और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी खुशी में कुछ कमी आई है। इस लिस्ट के सबसे आखिरी नंबर पर जो मुल्क है वो पाकिस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क है, वो है अफगानिस्तान। 147 नंबर पर है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के लोग, अगर हम इस लिस्ट के हिसाब से बात करें, तो दुनिया के नाखुश तरीन लोगों में शुमार होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं खित्ता फ़लस्तीन की तरफ, जहां पर इसराइली जुल्म और बर्बरियत जारी है। बल्कि यूं कहिए कि इसराइली जुल्म और बर्बरियत की एक नई तारीख है जो कि रकम की जा रही है। इसराइल और हमास के दरमियान जो जंग बंदी का मुआहदा हुआ था, इसराइल ने उस मुआहदे को एक तरफा तौर पर ख़त्म करके, बल्कि उस मुआहदे को तोड़कर अपनी मुनाफिकत एक मरतबा फिर सारी दुनिया पर आया कर दी है, और एक मरतबा फिर इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। अब जो हमले हो रहे हैं ख़ास तौर पर वो खान यूनिस में हो रहे हैं, रफ़ा में हो रहे हैं, और ताज़ा तरीन हमलों में खान यूनिस और रफ़ा की जो रिहायशी इमारतें हैं उनको निशाना बनाया गया है इसराइल की तरफ से, और 70 से ज़ायद लोगों की जो शहादत है उसकी खबरें मौसूल हो रही हैं। रिहायशी इलाकों पर, रिहायशी जो बिल्डिंग्स हैं, जो रिहायशी इमारतें हैं, उन पर ये हमले किए गए, और वहाँ पर मौजूद रहने वाले जो ख़ानदान के ख़ानदान थे वो मिट गए हैं। IDF यानी कि जो इसराइली फ़ौजें हैं उनकी तरफ से, और नेतन्याहू की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, और उसने ये कहा है कि हम मज़ीद हमले करेंगे, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो ये जो नेतन्याहू की जो मुनाफिकत है, और नेतन्याहू का ये जो जुल्म और बर्बरियत से और इसराइल की तरफ से जो फ़लस्तीन को ख़त्म करने का एक मिशन है, उसकी एक तरह से दोबारा से तौसीक की है नेतन्याहू ने। दूसरी तरफ जो हूथी बागी जो हैं उन्होंने दावा किया है कि इसराइल का जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहाँ पर उन्होंने हमला किया है, मिसाइलों से ये हमला किया गया है, और इसके बाद इसराइल में मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं तुर्की की तरफ। जी, तुर्की की तरफ भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, और ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके एक हरीफ के दरमियान। रजब तैयब एर्दोगान जो है वो तुर्की के सदर हैं, और अब उनके एक हरीफ यानी कि उनके एक ओपोनेंट जो हैं वो बहुत पावरफुल ओपोनेंट हैं, जो कि बहुत पावरफुल ओपोनेंट समझे जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शख्सियत हैं जिनका नाम है अकरम इमाम औलो। अकरम साहब, ये नॉमिनेट किया जाना था इनको अगले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उनके लिए, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी का मामला सामने आया है, और तुर्किया की हुकूमत की तरफ से अकरम इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तारी, चूँकि 23 मार्च को ये नॉमिनेशन अनाउंस होना था, जो इनकी पार्टी है उन्होंने अनाउंस करना था 23 तारीख को कि हमारे सदारती उम्मीदवार जो है वो अकरम इमाम साहब होंगे, और वो रजब तैयब एर्दोगान का मुकाबला करेंगे। लेकिन उससे पहले ही इनको हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है, तुर्किया की हुकूमत ने। और इन पर इल्ज़ाम जो आयद किए गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2 इल्ज़ामात इन पर आयद किए गए हैं। एक तो बदउनवानी का यानी कि करप्शन का इल्ज़ाम इन पर आयद किया गया है, और दूसरा जो इल्ज़ाम इन पर आयद किया गया है वो है दहशतगर्दों की मदद का इल्ज़ाम। अब ये दोनों इल्ज़ाम कितने सच हैं कितना झूठ है ये तो ज़ाहिर है वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। जी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका में जो तालीमी इदारे हैं, यानी कि जो अमेरिका के जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उनके पास इमारतें तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी-बड़ी हैं, लेकिन तालीम का मयार बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बच्चों को बुनियादी रियाज़ी यानी कि बुनियादी मैथ्स जो है वो भी नहीं आती। ये बयान उन्होंने जारी किया, और उन्होंने जो सदारती हुक्मनामा है जिस पर दस्तखत किए, उसमें उन्होंने जो महकमा तालीम है उसको ख़त्म करने का अब मामला जो है वो आगे वो लेकर आए हैं, और महकमा तालीम को इस सदारती हुक्मनामे के तहत ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, अब जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने इस हवाले से शदीद तनकीद की है डोनाल्ड ट्रंप पर। उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है ये किसी तरीके से सही नहीं है, महकमा तालीम को बंद नहीं किया जाना चाहिए, और उन्होंने ये कहा है कि असातिज़ा के लिए, तलबा और तालिबात के लिए और वालिदैन के लिए, तीनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन है ये बहुत ही बुरा साबित होगा, और इन सबको नुकसान होगा। अच्छा, एक काम जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है
اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے معاملہ جان ایف کینیڈی، جو کہ سابق امریکی صدر تھے۔ ان کے قتل کے حوالے سے جو معاملہ تھا، جان ایف کینیڈی امریکہ کی تاریخ کے بڑے مقبول ترین صدر رہے اور انہیں قتل کیا گیا تھا، اور ان کے قتل کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت ساری مسٹریز ہیں، بہت ساری متس ہیں۔ جان ایف کینیڈی اور ان کے مرڈر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ امریکی تاریخ کے سب سے ہائی پروفائل قتل کیس اور اس سے جڑی کہانیوں کا کلائمیکس ہونے کو ہے۔ 60 برس بعد سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق تمام خفیہ دستاویزات جاری کر دی گئیں۔ امریکی نیشنل آرکائیوز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر قتل سے متعلق 80,000 صفحات پر مشتمل خفیہ دستاویزات جاری کی۔ دستاویزات امریکی نیشنل آرکائیوز اینڈ ریکارڈز ایڈمنسٹریشن کی ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی ہیں۔ جان ایف کینیڈی پر تحقیقات کرنے والے ماہرین کے مطابق کئی ٹیمیں نئے مواد کی چھان پھٹک کر رہی ہیں، لیکن یقینی طور پر فائلوں کے اس سیلاب سے نتیجہ اخذ کرنے میں وقت لگے گا۔ سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو 22 نومبر 1963 کو امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس روز صدر جان ایف کینیڈی اپنی اہلیہ جیکی کینیڈی اور ٹیکساس ریاست کے گورنر جان کنالی جونیئر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ایک کنورٹیبل گاڑی میں ڈیلس کے ڈیلی پلازا کے سامنے سے گزر رہے تھے جب اچانک گولیاں چلی۔ صدر کینیڈی کو سر اور گردن جبکہ گورنر کو پیٹھ پر گولی لگی۔ جان ایف کینیڈی کو قریبی پارکلینڈ اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی موت واقع ہوئی۔ اس واقعے میں گورنر زخمی ہوئے لیکن زندہ بچ گئے۔ حکومت انکوائری کے بعد کمیشن رپورٹ میں لی ہاروی اوسولڈ نامی شخص کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ شواہد نے بھی اس کی تصدیق کی۔ بعد میں لی ہاروی کو پولیس کی حراست میں ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک ہی گولی صدر جان ایف کینیڈی کے جسم سے گزرتی ہوئی گورنر کنالی کو لگی تھی۔ یہ اس بات کی وضاحت بھی تھی کہ اس حملے میں ایک ہی مسلح شخص کا کردار تھا۔ کمیشن نے اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے اس حقیقت پر بھی کسی حد تک انحصار کیا کہ گورنر اسپتال میں جس اسٹریچر پر زیر علاج تھے وہاں سے ایک گولی ملی تھی۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ گولی کہاں سے آئی، لیکن کمیٹی نے نتیجہ اخذ کیا کہ جس وقت ڈاکٹر گورنر کا علاج کر رہے تھے اسی وقت یہ گولی ان کے جسم سے نکلی ہوگی۔ لیکن اس میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب 2023 میں امریکی سیکرٹ سروس کے سابق ایجنٹ پال لینڈرز نے اپنی سوانح عمری میں دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے جان ایف کینیڈی کی گاڑی سے ملنے والی ایک گولی اسپتال میں صدر کے اسٹریچر پر چھوڑ دی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دستاویزات اس حقیقت سے آگاہ کریں گی جس کی سب کو تلاش ہے، یا صرف مزید سوالات کا سبب بنیں گی۔ ناظرین، یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت دورہ نیوزی لینڈ پر ہے، اور جو پاکستان ٹیم کی کارکردگی ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ عاقب جاوید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بس ٹیم 2 میچ ہارتی ہے اور لوگ ترکیب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ اہم بات ہے جس پر ہمیں ڈسکشن کرنی ہے۔ دوسری چیز، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے ان کی طرف سے ایک پریس ٹاک کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد پر پاکستان کو کسی قسم کا کوئی لاس نہیں ہوا، اور جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، یہ انڈین میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ اور کرکٹ انسائکلوپیڈیا جناب مرزا اقبال بیگ صاحب۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام عبید۔ اقبال صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ جو چیمپئنز ٹرافی والا معاملہ ہے اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پی سی بی کی جو یہ پریس ٹاک ہوئی اس کے اندر تو بات سامنے آئی جو کہ پی سی بی کی طرف سے کہی گئی کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد پر کسی قسم کا کوئی لاس نہیں ہوا ہے پی سی بی کو، اور یہ انڈین میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو اس میں اصل حقیقت کیا ہے سر، کچھ بتا سکیں گے ہمیں؟ دیکھیں، اصل معاملہ یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سارے اخراجات تھے وہ تو آئی سی سی نے برداشت کیے، تو بھارت کیوں پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ چیمپئنز ٹرافی کی گیٹ منی پاکستان کو ملے گی، اس کے علاوہ پاکستان کو جو ہوسٹنگ فی ہے وہ مل رہی ہے۔ وہ غالباً اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو اسٹیڈیم بنائے تھے، پاکستان نے اسٹیڈیم تو اپنے پیسوں سے بنائے نا، آئی سی سی نے تو پاکستان کو پیسے نہیں دیے۔
پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ 2024-25 میں پاکستان کو کئی ارب روپے کی آمدنی ہوئی ہے. تو وہ آمدنی اس کو ظاہر کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج خصوصی طور پر اس پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے آج پریس کانفرنس کی ہے. کیونکہ گزشتہ 3-4 دن سے یہ خبریں گشت کر رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پیسے زیادہ لگائے، کئی بلین ڈالر لگائے اور ان کو ملے 1.77 بلین ڈالرز ہیں. تو آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کی تردید کی ہے. دراصل بھارت پاکستان کو کسی بھی موقع پہ چھوڑتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھ لینا چیمپئنز ٹرافی کے فائنل پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی نمائندہ نہیں تھا. پاکستان نے آئی سی سی سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، لیکن کوئی سنوائی نہیں، کوئی سننے والا نہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ ٹورنامنٹ پاکستان میزبان تھا، فائنل چلے وہاں ہو گیا. ہماری غلطی تھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی تھی کہ جب آپ ہائیبریڈ ماڈل پر جا رہے تھے اس وقت آپ ان سے یہ طے کرتے کہ فائنل میں بھارت پہنچے نہ پہنچے. چونکہ ہم ہوسٹ کنٹری ہیں تو فائنل گدافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پھر بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے والا حساب تھا، پاکستان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. ہم اسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ شرٹ پر لکھا ہوا تھا چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان. یہاں پر ہماری بھی عزت نفس ہے، یہاں پر ہم نے کوئی کمپرومائز کیا. لیکن اس کے بعد بھارت نے ایک اور پروپیگنڈا شروع کر دیا. جے شاہ امت شاہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کو بڑا بھاری نقصان ہوا. انہوں نے پاکستان کا شکریہ تک ادا نہیں کیا کہ بھائی چیمپئنز ٹرافی میں آپ نے 10 میچز چیمپئنز ٹرافی کے وہ آرگنائز کیے تو آپ کا شکریہ تو ادا کرے. کوئی شکریہ ادا نہیں کیا انہوں نے. اچھا اقبال صاحب، دیکھیں ابھی آپ نے چونکہ بات کی نا کہ جو ہمیں فائنل ہے وہ لاہور میں ہی کروانا چاہیے تھا، چاہے بھارت فائنل میں پہنچتا یا نہ پہنچتا، ہمیں جو ہے وہ آئی سی سی سے یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ لاہور میں ہی فائنل ہوگا. لیکن اس طرح کی بات کہنے کے لیے گٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ گٹس ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ پہلے ہم نے دھمکی دی ہوئے، ایسا آپ کو یاد ہوگا کہ کسی قیمت پر ہائی بریڈ ماڈل پر نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے رویے میں لچک پیدا ہوئی اور ہائی بریڈ ماڈل کو انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کا دوسرا نام دے دیا کہ ہم اس طرح سے کھیلیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ چلا جائے گا اور پھر آئندہ پاکستان بھارت نہیں کھیلنے جائے گا. آپ دیکھ لیجئے، میری بات لکھ لیجئے کہ جو اگلے برس T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں تو بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر میزبان ہے. اس ورلڈ کپ میں تو پاکستان کا میچ جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ سری لنکا میں ہوگا بھارت سے. تو یہ ہمیں لالی پاپ دیتے اور ہمیں جو ہے وہ بس بیوقوف بنانے والی باتیں. اور ہم نے واقعی میں بہت بڑا بلنڈر کیا ہے کہ فائنل 1996 میں، مارچ 1996 میں ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان میں ہوا. پاکستان کی اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو مہمان خصوصی تھی. یہاں پر تو ایسا لگ رہا تھا ہائی جیک ہو گیا تھا، کوئی پاکستان کا کہیں نام نہیں لکھا ہوا آ رہا تھا. اور آپ دیکھیں یہ پورا انڈین جو ڈومینیٹڈ فائنل تھا اور انڈیا جیتا. اور جو آئی سی سی کا چیئرمین ہے وہ آئی سی سی کا چیئرمین ہے، اتنے سارے ممالک ہیں ان کی نمائندگی کرتے وہ ڈانس کر رہا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بالکل دیوار سے لگا دیا. اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایکشن لینا چاہیے. ہم نے ایک احتجاجی طور پر خط لکھ دیا کہ جناب فائنل جو تھا وہ ہوا، اس میں ہمارے نمائندے کو نہیں بلایا گیا. او بھائی آپ پہلے اسٹرانگ تو اتنے، آپ نے سی او کو بھیجا تھا سمیر احمد سید کو، ان کو انہوں نے نہیں بلایا. وہ کہتے ہیں ہمارا پروٹوکول نہیں ہے، چیئرمین کو بلاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھارت سے بات کی جائے. ویسے اچھا اقبال صاحب، جو پروفیٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے، ظاہر ہے بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان نے کروایا، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار ہے کہ کتنا پروفٹ ہوا ہے، کس مت میں ہوا ہے، کتنے ایکسپینسز ہوئے اور ہمیں کتنا فائدہ ہوا؟ کیونکہ جو پی سی بی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی گیٹ منی سے ہمیں کافی آمدنی ہوئی، جو گراؤنڈ فیس ہے اس سے ہمیں کافی آمدنی ہوئی. تو آپ کی طرف سے کوئی آڈٹ ہوا ہے اس کا کہ ہماری جو ایگزیکٹ پروفیٹیبلٹی کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اویس 9 مارچ کو فائنل ہوا چیمپئنز ٹرافی کا، ابھی تک کوئی ڈیٹیلز آئی نہیں. اور یہ ڈیٹیلز تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو دینی چاہیے تھی نا. پریس کانفرنس تو آپ کر رہے ہیں، آپ دکھاتے ہارڈ کاپی دکھاتے کہ دیکھیے یہ اتنا خرچہ ہوا، یہ ہمارے آمدنی ہوئی. لیکن انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ ہمیں آمدنی ہوئی. یہ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا غلط ہے. ایک تو ہم 2-3 دن بعد سو کر جاگتے ہیں، ہمیں فوراً ہی ریبٹل دینا چاہیے تھا. جب بھارت نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا اسی وقت ہمیں جواب دینا چاہیے تھا. لیکن شاید پی سی بی کے چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے آج مجبوراً جو ان کے میڈیا ایڈوائزر ہیں عامر میر صاحب، انہیں آنا پڑا. میرے خیال میں ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو سارے سٹیٹس لوگوں کے سامنے لانے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ بلیم گیم کب تک بھارت پاکستان کے خلاف لگاتا رہے گا؟
اچھا اب آتے ہیں ذرا جو کرنٹ پرفارمنس ہے پاکستان ٹیم کی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی. ہم نے دیکھ لیا کہ کیا پرفارمنس رہی چیمپئنز ٹرافی میں, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں کس طرح کی پرفارمنس ہے. تو عاقب جاوید صاحب کہتے ہیں کہ جی قوم تو انتظار میں رہتی ہے 2 میچ ہارو اور پھر قوم تنقید کرنا شروع کر دیتی, تو اب قوم کیا تنقید بھی نہ کرے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس دیکھ کر؟ بس ان کی تعریف شروع کر دیں. آپ دیکھیں نا اویس, اگر آپ اسٹیٹس پر نظر ڈالیں تو 2022 کے T20 ورلڈ کپ کے بعد سے پاکستان نے جو 40 میچز کھیلے, ان 40 میچز میں پاکستان نے 27 کھلاڑیوں کو آزمایا ہے اور ان میں 20 کھلاڑیوں کو آپ نے ڈیبیو کرایا ہے. تو آپ کا خود کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ جب چاہتے ہیں جس کھلاڑی کو ون ڈے سے اٹھا کر T20 سے اٹھا کر ون ڈے میں ڈال دیتے ہیں. کوئی آپ کی سمت نہیں ہے کہ کسی سمت جا رہے ہو آپ. اور اب یہی ہوا, پچھلی دفعہ عاقب جاوید چیف سلیکٹر تھے, آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا اور زمبابوے کے دورے کے لیے ساؤتھ افریقہ کے 26 کھلاڑی اناؤنس کیے تھے انہوں نے. تو کہاں گئے ان میں سے کچھ کھلاڑی؟ تو غائب ہو گئے, نظر ہی نہیں آ رہے. بلوچستان کا وکٹ کیپر تھا حسیب اللہ خان, اس بیچارے کے ساتھ زیادتی کی, اس کو نیوزی لینڈ لے گیا, اب وہ باہر ہے, اور محمد حارث کو ان کر دیا. اس کا مطلب ہے لابیز کام کر رہی ہیں. پاکستان کرکٹ کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا ہے. ہم پیسے تو خرچ کر رہے ہیں, ٹورنامنٹ پہ ٹورنامنٹ کرائے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ٹیلنٹ مل رہا ہے؟ ابھی 2 نئے لڑکوں حسن نواد اور عبدالصمد کو ہم نے ٹرائی کیا ابتدائی 2 T20 میچز میں. آپ ان لڑکوں کو پاکستان کی بے جان وکٹوں سے اٹھا کر نیوزی لینڈ کی باؤنسی ہارڈ باؤنسی وکٹ, جہاں گیند سوئنگ ہوتا ہے, سیم ہوتا ہے, جہاں ہوا تیز چلتی, وہاں آپ انہیں لے گئے. اگر آپ نے ڈیبیو کرانا تھا پاکستان میں کراتے. اور بہت بڑے مسائل ہیں, وہ ڈیفینڈ تو کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کرکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی میں 4 دن میں ہماری چیمپئنز ٹرافی ختم ہو گئی. ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہم بالکل نیچے آ گئے, اور اس کے بعد اب آپ دیکھ لیجئے T20 میں ہمارا کیا حال ہے. 7ویں نمبر پر ہیں عالمی رینکنگ میں ہم اس وقت. اچھا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 27 نئے کھلاڑی جو ہے وہ آزمائے گئے, تو بالکل مجھے یہ لگتا ہے کہ جو PCB کی مینجمنٹ ہے اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اس میں بھی بہت سارے لوگ نئے نئے لوگ لا کر آزمائے ہی جا رہے ہیں, اور اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کرکٹ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اب جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جب پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ تھے تو وہ تمام بیوروکریٹ جو ان کے ساتھ تھے ان کو لے کر آ گئے. اب وہ سمیر احمد سید جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں تھے وہ چیف آپریٹنگ آفیسر بن گئے ہیں. عبداللہ خرم نیازی جو ڈپٹی کمشنر جنگ تھے وہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈومیسٹک کے جو ہیں وہ چیف بنے ہوئے ہیں, کہ پاکستان ڈائریکٹر ڈومیسٹک بنے ہوئے ہیں. اور بھی بے شمار لوگ ہیں. میں آپ کو کس کس کی مثال دوں, تو ایک کرکٹر نے خوب کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ثابت نگراں صوبائی وزیر اور بیوروکریٹس چلا رہے ہیں. نگراں صوبائی وزیر میں عامر میر بھی شامل ہیں, وہاب ریاض بھی شامل ہیں, بلال افضل صاحب بھی شامل ہیں, بے شمار لوگ ہیں. تو ان کمپیٹنٹ لوگوں کو, اگر محسن نقوی صاحب کو کرکٹ کا نہیں پتا تھا تو کرکٹرز کے ساتھ جاتے نا. ان کمپیٹنٹ لوگ آ گئے, مینجمنٹ جو ہے وہ ویک ہے, اور اسی ویک مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کا برا حال ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بیان دیا عاقب جاوید صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ایشیا کپ کی اور اگلے ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ جو بیان ہے, ظاہر ہے آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, لیکن اس طرح کے بیانات ہم ہمیشہ سنتے ہیں. جب بھی ٹیم کی بری پرفارمنس ہوتی ہے, جب ٹیم ہارتی ہے, تو ہم مینجمنٹ کی طرف سے, کوچز کی طرف سے, سلیکٹرز کی طرف سے یہ بیان سنتے ہیں کہ جی ہم تو آنے والے ٹورنامنٹس کی پریپریشن کر رہے ہیں. یہ کس طرح کا مذاق خیز بیان ہے؟ یہ وہ لالی پاپ ہے جو ہر دفعہ دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 9 جون کو گزشتہ سال جب ہم بھارت سے آ رہے تو ہمیں ایک لالی پاپ دیا گیا تھا کہ سرجری ہوگی. کہاں سرجری ہوئی؟ سارے کے سارے مریض تو وہیں کے وہیں ہیں. سرجری کہاں ہوئی؟ مجھے بتائیں ویس کوئی سرجری آپ کو نظر آئی؟ سارے کے سارے پلیئرز واپس آ گئے, وہیں کے وہیں ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ میں اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ پاکستان کرکٹ ایک ہی تو کھیل ہے جس سے لوگ پیار کرتے ہیں. اب اس سے بھی لوگ بدل ہو گئے. آپ امریکہ سے ہار رہے ہیں, آپ کینیڈا سے, آپ وہاں پر جا کر آئرلینڈ سے ہار رہے ہیں, آپ یہاں چیمپئنز ٹرافی میں ہار رہے ہیں, تو آپ کہاں جیت رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو انہوں نے لڑکے جو ٹرائی کیے ہیں, جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں, کہ ان میں صرف سائم ایوب ایک ایسا پلیئر ہے جو 20 سے زیادہ T20 کھیلا, ورنہ تجربات ہوتے رہے. میوزیکل چیئر کا گیم جاری ہے. کپتانی میں کبھی بابر اعظم ہوتے ہیں, کبھی شاہین آفریدی,
کبھی دوبارہ بابر اعظم، کبھی محمد رضوان، کبھی سلمان علی آغا. کیا ہو رہا ہے مینجمنٹ میں بھی؟ دیکھیں کبھی گیری کرسٹن آتے ہیں، کبھی جیسن گلیسپی آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عاقب جاوید آ جاتے ہیں، محمد حفیظ آتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. انسٹیبلٹی ہے، عدم استحکام ہے پاکستان کرکٹ میں، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جہاں سے ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا دوبارہ سے اٹھے ہم. اور فائنلی اقبال صاحب آخری سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر ہم ٹیم سلیکشن کی بات کی جائے تو وہ کس طرح ہو رہی ہے ٹیم سلیکشن؟ کیونکہ ایک بہت بڑی مشہور شخصیت نے کچھ دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ٹیم سلیکشن جو ہے اس کے اندر تعلقات، جان پہچان اور پیسہ، یہ 3 چیزیں چلتی ہیں. دیکھیں اب اس کے بارے میں تو جب تک کنفرم نہیں، تعلقات ضرور چلتے ہیں. پیسہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن نیپوٹزم، فیوریٹزم ضرور ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ ہے. آپ کو یاد ہوگا فہیم اشرف کیسے آ گئے؟ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے جا کر ایوان فیلڈ میں ملے، تصویر جاری ہوئی، وہ پاکستانی ٹیم میں آ گئے. شاداب خان کیسے آ گئے؟ کیونکہ ان کے سسر جو ہیں ثقلین مشتاق، وہ مینٹور ہیں. 5 جو مینٹور رکھے ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز کپ کے لیے، چیمپئنز ٹورنامنٹ کے لیے. تو کہیں نہ کہیں فیوریٹزم تو ہے. اب آپ کی سلیکشن کمیٹی کو دیکھ لینا اویس، کہ سلیکشن کمیٹی مانا عاقب جاوید کا تجربہ، ابھی تک کوئی چیف سلیکٹر نہیں ہے. عاقب جاوید کے چلے مانا وہ سلیکٹر رہ چکے ہیں، آئی سی سی کے ساتھ اٹیچ ہے، مان لیا. اب آپ بتائیں اسد شفیق کا کتنا تجربہ ہے، اظہر علی کا کتنا تجربہ ہے، اور سونے پہ سہاگا آپ نے علیم ڈار کو سلیکٹر بنا دیا. دنیا میں کہاں امپائر سلیکٹر ہوتا ہے؟ علیم ڈار اپنے زمانے کے نامی گرامی امپائر ہیں، آپ ان کی خدمات امپائرنگ کے لیے لیتے. علیم ڈار سلیکٹر بن گئے. اور ایک حسن چیمہ صاحب ہے، وہ ڈیٹا اینالسٹ بن گئے. آپ ڈیٹا حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے، ایک کلک کریں آپ کمپیوٹر پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو سلیکشن کمیٹی آپ کی صحیح نہیں ہوگی تو آپ لڑکوں کا انتخاب کیسے کریں گے؟ بہت شکریہ ادا کریں گے مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ کے حوالے سے معاملات. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہنگری کی جانب. جی، اور ہنگری سے ایک خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ہنگری میں ایل جی بی ٹی جو یہ پرائیڈ مارچز ہوتے ہیں، پرائیڈ کی جو پریڈز ہوتی ہیں، ان پر پابندی لگنے جا رہی ہے. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی ایل جی بی ٹی ہونا چاہیے اور ایل جی بی ٹی اور پرائیڈ مارچز ہونے چاہیے، لیکن ہنگری اب ان پر پابندی لگانے جا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہنگری جو ہے وہ اتنا زبردست اقدام کیوں کر رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کیونکہ یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ ہنگری میں بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جو کہ اس میں شامل ہو رہے تھے، لیکن جو یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی جو سفیر تھے وہ اس چیز کو انکریج کرتے تھے، اور اب وہ یہاں پر نہیں رہے ہیں تو اب ہم اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کریں گے. بہرحال ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، راجہ ارسلان صاحب، ان سے ذرا ہم اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب ہنگری میں یہ جو ایل جی بی ٹی والے ہیں یہ بڑی جو ہے وہ شان و شوکت سے اپنی ایل جی بی ٹی پریڈ نکالتے تھے اور اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو اس کی ذرا تفصیل آپ ہمیں بتا سکیں گے؟ جی اویس منگل والا، میں اس وقت ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، چونکہ یہ بوڈاپیسٹ پرائیڈ پریڈ کے نام سے یہ جو ایل جی بی ٹی جو یہ تنظیم ہے، اس کا بیسیکلی ہمیں مقصد سمجھنا ہوگا. یہاں پہ یہ ایک بوڈاپیسٹ میں اس بار 30ویں جو ہے نا وہ پریڈ منعقد کیے جانے کے حوالے سے نا اقدامات اچھا کیے جا رہے ہیں. لیکن جو ابھی جو حالیہ حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، جو قانونی ترمیم کی گئی ہے، اس نے اس پریڈ کو جو یہاں بوڈاپیسٹ میں ہونا تھی 29 جون کو، اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائے جانے کے اقدامات کیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہنگری میں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو یہ ایل جی بی ٹی والی جو خرافات ہیں اس کے ساتھ ہیں؟ جی اگر یہ سروے کی بات کی جائے کہ اس تنظیم کو کتنے لوگ، جو پرائیڈ پریڈ ہے، اس کو کتنے لوگ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں؟ اس کے حامی ہیں، دیکھیں یہ تقریباً ایک کوئی اس کو ایگزیکٹ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن ایک مشاہدے کے طور پر 5 سے 10% تک جو لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے اچھا ہیں اس پرائیڈ پریڈ کو، جو کہ بوڈاپیسٹ میں ہوتی ہے. لیکن یہ ایک جو حالیہ سروے ایک یو ایس اے کا بھی دیکھا گیا ہے، اس میں بھی 9% تک جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے حامی ہیں. لیکن جو
इस वक्त की जो हुकूमत की तरफ से जो कानूनी तरमीम की गई है, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि इसमें खासी जो है वो उनको चैलेंज का सामना होगा इस परेड को करने में। सही। अच्छा, अब जो वजीर आजम है विक्टर अर्बन, उन्होंने इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ दिया है? जी, जो वजीर आजम ओरबान विक्टर हैं, उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। वो कह रहे हैं कि इस बार ये जो बुडापेस्ट में ये जो परेड होनी है, ये नहीं होगी। इसको जो है इस हवाले से उन्होंने सख्त इक़दामात और सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, और उनका ये कहना है कि इस तरह की जो परेड है, वो जो चाइल्ड सेफ्टी है, उसको जो है ना उसके लिए ये खतरा है। तो वो ये समझते हैं कि जो बच्चों के लिए जो है ना वो महफूज इक़दामात किए जाएं, ताकि जो उनकी ज़हनी सलाहियतें हैं वो अच्छी तरह नशो-नुमा पा सकें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आज़म जो हैं हंगरी के, उन्होंने कि ये जो LGBT और ये जो इस तरह के जो एजेंडे जब प्रमोट होते हैं तो इससे बच्चों की जो जहनी सेहत है वो भी मुतासिर होती है, और बच्चों की हिफाजत जो है वो भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो जिनमें हम देखते हैं कि जी वहाँ पर वो ये चीज़ एजेंडा के तौर पर बढ़ाना चाह रहे हैं, और उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है कि उनकी औलादों का क्या होगा और बच्चों के लिए ये मामला कितना नुकसानदेह, आने वाली नस्लों के लिए कितना नुकसानदेह मामला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि LGBT जो मामला है वहाँ पर हंगरी में उनके जो गैर मुल्की सिफारतकार हैं वो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, और इस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने कुछ बात की थी। ख़ास तौर पर साबिक़ अमरीकी सफ़ीर जो थे वो हमेशा इस परेड को सपोर्ट करते थे और इसका हिस्सा बनते थे। जी, ये जो बुडापेस्ट में प्राइड परेड हुआ करती थी, जो कि इस बार 30वीं प्राइड परेड होगी, उसमें जो इससे कबल देखा गया है, वहाँ इस जो परेड में यहाँ के जो अमरीकी सफीर थे जो कि हंगरी में थे, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। लेकिन अब चूंकि वो तो जा चुके हैं वापस, अब ये देखना होगा कि जो हुकूमत ने ये जो इक़दामात उठाए और ये जो कानूनी तरमीम करने जा रहे हैं, उसके बाद जो यहाँ पे मौजूद सफारतकार हैं उनका क्या लाहे अमल होगा। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि जो हुकूमत के हामी हैं वो देखें वो इस चीज को बड़ा बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत के हामी नहीं है उनकी तरफ से तनकीद का भी सामना देखने में आ रहा है। अच्छा, आपने कुछ कानूनी तरामीम का जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि ये आइनी तरामीम जो है, जो इसके हवाले से जितना मैं पढ़ रहा था तो बात हो रही थी कि ये भी बच्चों की हिफाजत के हवाले से होंगी, तो ये किस तरह की आइनी तरामीम मुतवक्के हैं? देखें, जो ये आईनी तरमीम की बात की जा रही है, इसमें बेसिकली जो मेन जो फोकस किया गया है वो चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, कि जो चाइल्ड सेफ्टी एक्ट है, जो बच्चों को प्रोटेक्शन देने की बात की जा रही है, उनके जो हुकूक हैं उनकी बात की जा रही है, ताकि उनके लिए जो सेफ्टी है वो बेहतर बनाई जा सके। इसलिए ऐसे जो इक़दामात हैं वो देखने में आ रहे हैं, और जो वज़ीर आज़म ओरबान विक्टर हैं वो इस हवाले से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जी, और जो अवांगरी की, उनका इस मौक़िफ़ के हवाले से क्या कहना है? इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो हुकूमत के हामी हैं वो तो इसको बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, कहते हैं कि ये अच्छा इकदाम है। और दूसरी तरफ जो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये एक समझें कि ये एक अच्छा मौका है कि वो खुलकर हुकूमत पर, जो हंगरी की हुकूमत है उस पर तनकीद कर सकते हैं। सही। और फाइनली आखिर में मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जो LGBT के सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? जहाँ तक LGBT जो कम्युनिटी है उसकी बात की जाए, देखें उसके लिए तो ये जो है इस तरह का इकदाम जो कि हंगरियन हुकूमत की तरफ से किया जाना, इसके ऊपर जो बुडापेस्ट में प्राइड परेड है उसके ऊपर पाबंदी लगाए जाने के जो इक़दामात हैं उसकी तो वो खुलकर मुखालफत करेगी, और उसके लिए तो ये अच्छा मैसेज नहीं गया। तो उनकी तरफ से जो उनका जो मौक़िफ़ है वो इस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें खुली आज़ादी होना चाहिए। पता करेंगे, राजा अरसलान हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे हंगरी में, और हमें बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि जो LGBT नामी खुराफात के नाम पर ये जो परेडें होती थी उनको अब रोका जाएगा, और उन्होंने ये कहा है कि हमें अपनी आने वाली नस्लों को और हमें अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाना है। बहुत बड़ा लेसन है उन ममालिक के लिए जो कि अपने मुल्क में इस चीज़ को फ़रोग़
دینا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ترقی کی علامت ہے. یہ ترقی کی نہیں بلکہ یہ ذہنی پسماندگی کی علامت ہے اور اس کی وجہ سے آنے والی نسلوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہنگری نے بتا دیا کہ اس کو کس طریقے سے وہ روکنا چاہتا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.